اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے کہ جہاں انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، کمر جھکنے لگتی ہے اور آنکھوں میں تجربے کی گہرائی اتر جاتی ہے۔ لیکن ان کی زندگی میں ایک کمی تھی، ایک ایسی کمی جو ہر رات ان کی تنہائی کو اور گہرا کر دیتی۔ ان کے پاس اولاد نہیں تھی۔ سالوں تک انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے رہے، سجدوں میں گر کر دعا مانگتے رہے، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ان کی دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ پاک کے پاس پہنچ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پھر ایک دن وہ گھڑی آئی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک نبی کی دعا قبول فرما لی۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوچئے ایک باپ جس نے پوری زندگی اولاد کے لیے انتظار کیا ہو، اس کی خوشی کیسی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ چھوٹی سی عمر سے ہی اسماعیل علیہ السلام بے حد فرمانبردار، نیک اور شریف تھے۔ وقت گزرتا گیا، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے۔ اب وہ اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے اور ان کے ساتھ گھومنے جانے لگے۔ لیکن دوستو، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو خاص مقام دینا چاہتا ہے تو اس کا امتحان بھی بہت بڑا لیتا ہے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے، تبھی انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ غیب سے ایک آواز آئی کہ اے ابراہیم اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو۔ صبح کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 بکرے بکریاں قربان کر دی۔ دوسری رات جب سوئیں تب انہیں خواب میں یہ آواز پھر آئی، اے ابراہیم اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو۔ دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 گائے بھینس کو قربان کر دیا۔ تیسری رات پھر انہیں یہی خواب آیا، اے ابراہیم اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو۔ تیسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹیں ذبح کر دی۔ اس کے بعد چوتھی رات میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئیں تو انہیں پھر یہی خواب آیا، اے ابراہیم اپنی سب سے پیاری چیز ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میری سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا حضرت اسماعیل ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی دوں۔ ذرا سوچئے، جس بیٹے کے لیے پوری عمر دعائیں مانگی ہو، جسے بڑھاپے میں پایا ہو، اسی بیٹے کو اپنے ہاتھوں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم مل جائے تو ایک باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کے لیے اللہ کا حکم سب سے اوپر تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے رب کے حکم کو پورا کریں گے۔ صبح کا وقت تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اسماعیل کو نہلا کر اچھے کپڑے پہنا دو، ہم کام سے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیا۔ پھر دونوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے پہاڑ کی طرف نکل پڑے۔ راستہ لمبا تھا، اسی دوران شیطان نے سوچا اگر آج ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو انسانوں کے لیے ہمیشہ کی مثال بن جائیں گے۔ اسی لیے شیطان انسانی شکل میں ان کے راستے میں آیا۔ سب سے پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابراہیم تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں ذبح کرتا ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے۔ انہوں نے زمین سے 7 کنکری اٹھائی اور شیطان کی طرف مارتے ہوئے کہا، دور ہو جا اے شیطان، اے اللہ کے دشمن بھاگ جا یہاں سے۔ شیطان پیچھے ہٹ گیا۔
لیکن وہ ہار ماننے والا نہیں تھا۔ پھر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اسماعیل، تمہارے باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، بھاگ جاؤ، اپنی جان بچاؤ۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ انہوں نے بھی کنکری اٹھا کر شیطان کو ماری۔ شیطان پھر وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچا تاکہ ماں کے دل کو بے چین کر سکے۔ اس نے کہا، کیا تمہیں پتا ہے ابراہیم تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں؟ لیکن ایک مومن ماں نے جواب دیا، ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا، ابراہیم کو خواب آیا تھا کہ اپنی پیاری چیز قربان کرو۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہمیں منظور ہے۔ انہوں نے بھی کنکری اٹھائی اور شیطان کو مار دیا۔ شیطان مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ آج بھی حج کے وقت مسلمان شیطان کو کنکری مارتے ہیں۔ یہ اسی واقعے کی یاد ہے۔ آخر کار وہ جگہ آ گئی جہاں قربانی دی جانی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگے، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ اپنی پیاری چیز قربان کروں، اسی لیے میں تم کو یہاں قربانی کرنے کے لیے لایا ہوں۔ یہ سن کر کے اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ قیامت تک ایمان والوں کے دل میں گونجتا رہے گا۔ انہوں نے کہا، اے میرے ابا، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ صرف ایک بیٹے کا جواب نہیں تھا، یہ اللہ پر مکمل یقین کا اعلان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل اپنے بیٹے کی محبت سے بھر رہا تھا، لیکن اللہ کا حکم ان کے لیے سب سے بڑا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میرا چہرہ نیچے کی طرف کر دیجئے تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے اور آپ کے ہاتھ نہ کانپیں، اور میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے تاکہ تڑپنے کی وجہ سے آپ کا ارادہ کمزور نہ ہو جائے، اور آپ بھی اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، آپ مجھے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہ سن کر کے ایک باپ کا دل کیسے ٹوٹ رہا ہوگا، اس کا اندازہ بھی کوئی نہیں لگا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو پیار سے گلے لگایا، پھر ان کے ہاتھ پیر باندھے اور انہیں زمین پر لٹا دیا۔ اپنی آنکھوں پر بھی کپڑے باندھ لیے۔ انہوں نے چھری اٹھائی۔ پورا آسمان جیسے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ فرشتے بھی حیران تھے کہ انسان اللہ کی محبت میں کس مقام تک جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور چھری چلانے لگے۔ لیکن دوستو، اللہ کو انسان کا خون نہیں چاہیے تھا، اللہ تو اپنے بندوں کا ایمان دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، جنت سے ایک مینڈھا لے جا کر اسماعیل کی جگہ پر رکھ دو۔ اچانک غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا بغل میں کھڑا ہے اور اس کی جگہ ایک جنتی میڈھا ذبح ہو گیا ہے۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جان بچا لی اور ان کی جگہ اس میڈھے کی قربانی قبول فرما لی۔ اس وقت کی خوشی، راحت اور اللہ کی رحمت کا منظر ایسا تھا کہ جسے شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ یہ صرف ایک قربانی نہیں تھی، یہ دنیا کو یہ بتانے کا اعلان تھا کہ اللہ کے لیے سب سے پیاری چیز بھی قربان کرنی پڑے تو سچا مومن پیچھے نہیں ہٹتا۔ دوستو، عید الاضحیٰ
ہمیں صرف جانور ذبح کرنا نہیں سکھاتا بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ اپنے اندر کے گھمنڈ، لالچ، گناہ اور برائیوں کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یقین سکھایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرما برداری سکھائی اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صبر اور رضا بالقضاء سکھائی۔ آج بھی جب دنیا بھر کے مسلمان قربانی کرتے ہیں تو وہ دراصل اسی عظیم واقعے کو یاد کرتے ہیں کہ جس نے انسانیت کو اللہ کی محبت کا اصلی مطلب سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی فرمانبرداری اور حضرت حاجرہ علیہ السلام جیسا صبر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔